بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو الشفاعة لکل حول من الاحوال مقتحم اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتكشف لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم ہمارے فضائل صبر سے چل رہی ہے بات، اور حقیقت صبر کا آج کا واعظ ہمارا اس کی چھٹی نشست ہے۔ حضرت حقیقت صبر کا خلاصہ پچھلے واعظوں کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ رو نہیں، پیٹو نہیں، چپ ہو جاؤ، ہائے وائے نہ کرو، اور اس سے زیادہ کوئی اور آگے نہیں بتاتا کہ صبر اور اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور کس طرح استقامت اس میں اختیار کی جائے، تو اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ظاہر اور باطن پہ اثرات پڑتا ہے، ظاہر حالات کا اثر، اسی کے اوپر حضرت کی آج مجلس چل رہی ہے۔ یہ 45 صفحہ ہے حضرت کی نامی جلد کا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ صبر کا جو باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے اور ظاہر پہ، وہ یہ ہے کہ دل میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ خاصیت یہ کہ ان سے دل میں انقباض اور بستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گھٹن کی وجہ سے رنج اور غم کا غلبہ ہوتا ہے، طبیعت پشمردہ مرجھائی سی رہتی ہے۔ یہ تو باطنی اثر ہے۔ ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے، جو اس کے روٹین کے کام ہیں، چاہے تجارت میں ہو، چاہے عبادت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، تو اس کی طبیعت میں پشمردگی چھا جاتی ہے۔ یہ تو باطنی اثر ہے، اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے، کسی کام کو دل نہیں لگتا، ہر وقت کل پر ایک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے۔ وہ فکر دن رات 24 گھنٹے اس کا اڑونا بچھونا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے تو انتظام کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر گیا، پھر آ کے منہ چھپا کے کمرے میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے انتظام ہوتا تھا، پابندی ہوتی، وہ نہیں ہوتا۔ غرض دین دنیا دونوں کاموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ رنج و غم، فکر و پریشانی، حدوث، ارادہ وغیرہ سے بھی معنی ہوتا ہے کہ نئے ولولے جو انسان کو ہوتے ہیں، نئی بلندیوں پہ اپنی چیزوں کو لے جانا جو ہوتا ہے، وہ اس میں ارادہ عمل سے بھی معنی ہوتا ہے۔ اس کے وہ ارادے ٹوٹ جاتی ہیں، آگے کی امنگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور بقا ارادہ کو بھی معنی ہوتا ہے کہ جو موجودہ
اس کے ہاتھ میں جو ارادے ہوتے ہیں اس کو باقی رکھنا بھی اس کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس وقت مجھے اختلال امور دنیا سے تو چندہ بحث نہیں، کیونکہ اول اس کا ضرر مقابل دین کی اشد نہیں، کہ اس کا جو خلل دنیاوی امور پہ پڑتا ہے کہ وہ انتظام کی پابندی نہیں کر پاتا، لیکن دینی امور پہ بھی جو ہے وہ اختلال جو ہے اس کا خلل جو ہوتے حضرت اس کو اہمیت دے رہے ہیں کہ دنیاوی امور میں تو اس کا وہ محسوس کر لیتے ہیں، اس طرح چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں دکان ہے، روزانہ 2-4 روپے آتے تھے، اب پریشانی میں دکان کے بند ہونے سے وہ آمدنی بند ہو گئی، تو 2-4 دن کے بعد اس ضرر کے احساس خود بخود ہو جاتے ہیں۔ وَلہٰذا اسی طرح جو شخص دنیا کمانے کے جو طریقے بھی اختیار کیے ہے، اس کے بند ہونے کا ضرر اسے جلد محسوس ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ دین پر مصیبت کا اثر میں اس وقت اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی دینی زندگی، یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح دین اور دنیا جو ہے، مومن کی دنیا بھی عین دین ہوتی ہے، لیکن حضرت جو 5 شعبے جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمانیات، عبادات، عقائد، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اصلاح نفس کا شعبہ، تو اس میں اسی پہ خلل کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معاملات میں اختلال ہو جاتے ہیں، اس کے روٹین میں کمی آ جاتی ہے، خلل ہو جاتا ہے، وہی جو ہے اس کے اندر انہماک اور وہ نہیں رہتی، دل جمی نہیں رہتی، وہ کیفیات نہیں رہتی جو اس کے پہلے ہوتی ہیں، انہماک نہیں رہتے۔ انسان مصیبت سے پہلے جن اوراد اذکار کا پابند ہوتا ہے، مثلا ذکر، شغل یا نماز، تلاوت وغیرہ، اسی طرح کوئی خیر کے کام ہیں، مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ پڑ جاتی ہے۔ مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغہ کر دیتے ہیں۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے تو مسجد میں بھی جانے سے کتراتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ فرائض واجبات کو تو ترک نہیں کرتے، مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں۔ جو اضافی معاملات ہوتے تھے، نفل، بزرگان دین جو تسبیحات اصلاح کے لیے بتاتے، وہ تلاوت قرآن پاک ہے، دعاؤں کا انہماک ہوتا ہے، اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے، کیونکہ دین کا ضرر ہے، اور مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے، اس لیے اس کا ضرر بھی دنیا سے اشد ہے۔ اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کا ضرر محسوس نہیں۔ فرض نماز یا تہجد یا ذکر، تلاوت قرآن کا ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آمدنی بند نہیں ہوتی، تو اس کے ضرر کے احساس بھی جلدی نہیں ہوتا۔ نیز اس ضرر پر کوئی عزیز یا خیرخواہ بھی متنبہ نہیں کرتا، وہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، نہیں بتاتا کہ میاں یہ اداسی کو چھوڑو اور جمع و پہ مضبوطی سے پکڑو۔ حتیٰ کہ مشائخ و معلمین کی بھی یہ عادت ہے کہ جب ان کی کسی مرید وغیرہ پر مصیبت آتی ہے تو اس کو صرف جز و فس سے
نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما اور اس کا اجر ہمارے سارے اکابرین کو پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔